السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. دس از ڈاکس ٹاک پالیٹکس. میں ہوں حسن ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسنین جاوید. ڈاکٹر حسنین جاوید میں دوبارہ تعارف کرا دیتا ہوں. اکانومسٹ ہیں, انٹرنیشنل ریجنل پالیٹکس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اپنا ایک ٹی وی پروگرام کرتے ہیں جس میں یہ مین اینالسٹ ہیں. اور مائی سیلف میرا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ میں آئی ایم اے فلم پروفیسر. میں ہالی ووڈ, بالی ووڈ, پاکستان سینما, یورپین سینما, سو دیٹس واٹ آئی یوزلی ٹاک اباؤٹ ود مائی اسٹوڈنٹس. اور میرا ایک پرسنل انٹرسٹ ہے, میں ہسٹری کا بالکل ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میں دلچسپی لیتا ہوں ہندوستان پاکستان کے معاملات میں. اور میں اس کو ایک پریشانی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اس وجہ پاکستان اور ہندوستان کی پوزیشن ہے. 1960 کی دہائی میں جب یہاں پہ جنرل ایوب خان صاحب کی حکومت تھی پاکستان میں, پاکستان ایشیا کا سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا. یہاں بہت پراسپیرٹی تھی. 1970 کی دہائی تک پراسپیرٹی رہی. 1979 میں جو واقعات ہوئے, جو ہندوستانیوں دوستوں نے ہماری وہ ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کی جناح بک کے اوپر جو ہماری گفتگو تھی اس کے رسپانس میں جو کامنٹس کیے ہیں, ہم اسے ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں. تو یہ جن لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں ان کے لیے میں ایک فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتا ہوں. آگے ہم چلتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب سے ہم ان سوالات کے اوپر. 1979 میں 2 میجر واقعات ہوتے ہیں ہمارے ریجن میں. USSR کی انویژن ہوتی ہے ہمارے نیبرہڈ میں افغانستان میں, اور خمینی صاحب کا انقلاب آتا ہے ایران میں. اور یہ دونوں واقعات ہونے کے بعد ان دونوں ملکوں سے پاکستان کے یعنی ہمارے مغربی ویسٹرن بارڈرز پہ تعلقات ویسے نہیں رہتے جیسے پہلے تھے. یعنی پہلے اچھے تھے اور بعد میں بگڑتے چلے جاتے ہیں گریجولی حالات. پاکستان میں میجر واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اسی 1979 میں بھٹو صاحب, ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے اور پرائم منسٹر تھے, ان کی ہینگنگ ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ 1980 کی دہائی آنے تک یہاں پہ بہت کچھ راتوں رات کایا پلٹ چکی ہے. اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس کے بعد وہ یہاں پہ پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے پاکستان کی. میں ذرا انڈین آڈینس کو تھوڑا ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے معاملات پہ, جو کہ پاکستان پہ تبصرہ کرتے رہے ہیں اور جنہیں یہ اعتراض رہا ہے کہ ہم ہندوستان کے سیکولرزم کے اوپر کیوں تبصرہ کر رہے ہیں. تو سن لیجئے کہ کیوں کر رہے ہیں. یہ ایکسٹینسولی جواب دے دیں گے ابھی اس بات کا. یہ پہلے سوال پوچھوں گا سر آپ سے کہ ہندوستانی آڈینس کو انہوں نے یہ جو کامنٹس کیے ہیں ویڈیو پہ, سب سے پہلا انہوں نے اعتراض, یہ ایک کامن اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان کے میں بیٹھ کے آپ ہندوستان کے سیکولرزم کے اوپر کیوں تبصرہ کر رہے ہیں. تو ہم بتاتے ہیں کیوں تبصرہ کر رہے ہیں اور یہ ہماری پریشانی کیوں ہے. اس لیے کہ جب ہمارے نیبرہڈ کے اندر وہاں پہ معاملات خراب ہوئے ویسٹرن بارڈر میں ایران اور افغانستان میں, تو اس کے جو اثرات پاکستان پہ آئے وہ ہم نے اپنی جیب سے ادا کیے, وہ ہم نے اپنی سوسائٹی کی حشر نشر ہونے سے ادا کی ہیں. اور یہاں پہ ہماری جو جتنی ایڈورس سچویشن بنی ہے, پاکستان ہمیشہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ تھی آپ کی وجہ سے. آپ نے پہلے دن سے ایک ماحول کریٹ کیا جس میں ہمیں سیکیورٹی اسٹیٹ بننا پڑا. ہم پراسپیرٹی کی طرف نہیں جا سکے. ہمیں آپ نے انگیج کیا وارز میں. کہانیاں اور چیز ہیں لیکن وی ہیو لیوڈ تھرو اٹ, وی ہیو پریویلڈ تھرو اٹ. اینڈ ابھی دیکھیے آگے. تو اگر آج آپ کے پاس جیب میں 4 پیسے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں, تو 1960 میں ہمارے پاس بھی بہت پیسے تھے, اس کے بعد بھی ہمارے حالات اچھے رہے. لیکن حالات جہاں سے بگڑے ہیں وہ ذہن میں رکھیے, پاکستان آپ کا ہمسایہ ملک ہے. اگر ہمارے ویسٹرن بارڈر میں حالات خراب ہونے سے ہم پہ یہ اثرات آئے ہیں, تو اگر آپ ہمارے حالات خراب کریں گے تو آپ کے لیے بھی کوئی بہت خوشی کی حالات نہیں سامنے آنے والے. ڈاکٹر صاحب, یہ ان کا اعتراض ہے ہندوستانی دوستوں کا کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے انڈیا پہ یعنی مودی صاحب کی گورنمنٹ اسپیشلی آنے پہ جس کی وہاں پہ بہت پاپولیرٹی ہے, ہم اس کے اوپر تبصرہ کیوں کرتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ میں جس پہ آپ نے بات کی تھی میں یہ بھی کروں کہ ایک تو پروفیسر اشتیاق صاحب کیونکہ ان کو یہ سننا چاہتے ہیں اور یہ سننا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے ہیں. یہ تو بتا دوں, ونس اے مسلم از آلویز اے مسلم. ایک وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہے لیکن ان کا اندر کا مسلمان نکل آنا ہے. اور یہ ایک تبصرے میں کہا بھی گیا ان کے بارے میں. ایک دفعہ میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ آج افغانی کو جتنا مرضی یہ پیسہ دے دیں
لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑی زبردست چیز ہے. افغانیوں کا ذہن جس دن پھسلا اور ان کے پاس آپ کا لگا ہوا پیسہ، آپ ہی کے پیسے سے اسلحہ خرید کے وہ جس دن آپ پہ جہاد کا اعلان کیا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا جو آپ وہاں پروموٹ کر رہے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں. جی ہاں جی، جو فصل آپ بونے جا رہے ہیں وہ آپ کاٹیں گے تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی. اچھا ایک بات کی، دا پنجاب بلڈڈ پارٹیشن اینڈ کلینزڈ، یہ جو ایک کتاب اس پہ بھی ہم نے کبھی یہ بات یہ انشاءاللہ یہ بھی گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. یہ جو بلڈی پارٹیشن ہوئی تھی اس کے بعد مجھے یہ بتائیں، سیکولر تو یہاں پہ اس بات سے ختم ہو گئی. یہ جو اس ٹائم پر جو پوری ایک وہ چرچا چل رہی ہے اور ایک پوری کی پوری روڈ کے اوپر وہ جو ایک ان کی موومنٹ چل رہی ہے، انہوں نے راہل گاندھی اور پوری گاندھی فیملی کو جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر لے آئے. اچھا ان کو داڑھی رکھنا پڑ گئی اور پورا کا پورا جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے ہماچل پردیش تو پتہ نہیں کیا کیا کیا، یہ ساری اسٹیٹس کے اندر ان کو جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بتا رہے ہیں کہ تم ہندو تھے نا، سمجھ رہے ہو، تو میں بھی اب تمہارے جیسا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، سو ان کو آپ جیسا ہونے کے لیے اس سیکولر انسان کو ہندو ہونا پڑ رہا ہے. اور اسی طریقے سے کجریوال کو بھی ممبئی میں بہت شاندار رسپانس کے بعد کہ گورنمنٹ اسکولوں کو اس نے پرائیویٹ اسکولوں میں کنورٹ کر دیا، ٹیکسیشن کا اعلیٰ ترین رسپانس بنا دیا، حکومتی اخراجات کم کر دیے اور اس نے آئیڈیل اسٹیٹ کی طرح پرفارم کیا. لیکن مودی کے مقابلے میں جب گجرات میں اس نے لڑنا ہے تو اس کو ہندو ووٹ کے ساتھ آنا پڑے گا، ہندو آئیڈیالوجی کے ساتھ آنا پڑے گا، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ آنا پڑے گا. یہ جو آر ایس ایس کی شروع کی آئیڈیالوجی تھی اسی کا سہارا لے کر جو ہے وہ ہندوؤں میں پرویل کرنا پڑے گا. ہندو سیکولر کبھی نہیں تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہندوازم بائی نیچر سیکولر ہے. یہ ایک تو 5000 سال سے دیکھیں، 5000 سال سے دیکھیں کہ ہر چیز کے اندر، ہر معاملے کے اندر ان کے میتھس ایسے ہیں اور میتھولوجی ان کی ایسے ہے کہ یہ کسی بھی صورت 5000 سال پہلے میں یہ ہم کو بھی اندر ہی لپیٹنا چاہتے ہیں نا، اسی کی لپیٹ کے اندر تو ہم ابھی بھی آتے ہیں. ہمارے بھی رسم و رواج آج تک ہم آپ سے کنیکٹ کو جوڑنا، اس کو توڑنا چاہتے ہیں. ہم جب یہ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم اپنی آئیڈیالوجی کو سمجھ جائیں گے. دیکھیں جو کلچر عرب کے اندر تھا وہ مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا، وہ عرب کلچر تھا، وہ عرب کلچر. ٹھیک ہے، ہمیں آئیڈینٹی کرائسس سے جب حضور نے نکالا تو اس وقت یہ بتایا کہ ہمارا کلچر یہ تھا کہ ریشم اور اطلس کے لمبے لمبے لباس ہوا کرتے تھے مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی، اور جس کا بادشاہت اور جس کی سرداری ہوا کرتی تھی وہ کم از کم 200 یعنی 2-3 کلومیٹر تک تو اس کا ایک ریشم کا کپڑا ایک دن میں اگر وہ ضائع نہ کر دے رگڑ رگڑ کے پتھروں پر تو اس کو سرداری نہیں مانا جاتا تھا. اور اس کے بعد ایک دوسری نشانی یہ تھی کہ تیز ترین عود اور سندل اور بڑی مہنگی مہنگی خوشبوئیں لگا کر پتہ کیا جاتا تھا کہ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، جب انہوں نے خلافت نہیں سنبھالی تھی، خلافت پہ تو انہوں نے ساری عیاشی ختم کر دی تھی اور سارے معاملات انہوں نے ختم کر دی. اس طرح پتہ چلتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز 3.5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر سے پہچانے جاتے تھے کہ فلاں خوشبو سے لگا کر وہ لوگ اس خوشبو کو چیز کرتے کرتے عمر بن عبدالعزیز تک پہنچتے تھے. اچھا جی. اچھا فصاحت اور بلاغت اتنی زیادہ شاندار تھی کہ ننگی عورتوں کے اوپر زبردست قسم کی شعر و شاعری کرنی عرب کا کلچر تھا. اچھا زندہ عورتوں کو درگور کرنا بیفور اسلام جی. اچھا اس عورتوں کو زندہ درگور کرنا، عورتوں کو بالکل ایک کموڈٹی سمجھنا اور عورتوں کو صرف اور صرف جو ہے وہ عیاشی کا سامان سمجھنا عربوں کی روایت تھی. میرے آقا نے عورتوں کو عزت دی اور یہی روایت ہندوستان کے اندر ایک زمانہ تک چلتی رہی. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے زمانے کے اندر جو ہے یعنی بیٹیوں کی پیدائش جو ہے وہ ایک کلنک بنا ہوا ہے. کیا یہ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ ابھی بھی بے شمار ہندوستان کے جو گاؤں اور ایسے علاقے اور ان کی رسم و رواج میں ایسے ہیں کہ جب بیٹی کی پیدائش آتی ہے تو ان کے دل بند ہوتے ہیں. تو یہ بڑے معاملات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلا معاملہ شروع کیا کہ زندہ درگور عورتوں کے اوپر یعنی جو بیٹیوں کو جو پر ظلم جو ہوتے تھے وہ ختم کر دیا اور بیٹیوں کو ایک انسانی درجہ دیا اور اس کو برابری کا سلوک دیا. اور یہاں تک کہ جو ہے یہ گواہی کی بات میں بھی جو ہے اجتہاد آیا کہ اس کے اندر بھی عورت کی گواہی کو بھی ایک گواہی مانا جائے گا. اور اس طریقے سے اس کو شعار سمجھائے گئے اور اس کو کہا کہ چادر و چار دیواری
پاکی نیکی اور یہ سارے معاملات تو ہیں، لیکن ایک انسٹیٹیوشن کا مین جو پریامبل ہے وہ عورت سے شروع ہوتا ہے. کیا یہ وہ دے پائے؟ اچھا اب یہ بات ہے یہ عورت اور مرد کی برابری کا، وہ تو ابھی تک اپنی اس سے نکل نہیں رہے، وہ لڑ لیں تو اس پر بات کریں گے. سیکولیرٹی جس چیز کا وہ نام لے رہے ہیں، تو آپ کے پاس پورنوگرافی کے علاوہ تو کچھ بنا نہیں وہاں پر. اور آپ لوگوں نے ترقی کی تو کس چیز کے اوپر کی؟ آپ کی پوری فلم انڈسٹری کے اندر دیکھ لیں تو آپ کی پورنوگرافی کے اوپر کے علاوہ تو آپ نے کام کوئی نہیں کیا. آپ کی جسم فلم سے لے کے جسم 2 تک تو آپ کا اس سے زیادہ کا تو آئیڈیا آپ کا ہے نہیں. سو اس کے میٹر کے اندر کہیں سیکولر ہو گئے ہوں تو ہو گئے ہوں، لیکن ایکسیپٹنس آف دا آئیڈیالوجی، کو ایگزسٹنس، ہارمنی، پیس، یہ 4 چیزیں اگر آپ مجھے اس بنیاد کے اوپر یہ بتا دیں کہ آج جو انہوں نے کسانوں اور خالستان اور سکھوں کے رائٹس دیے نہیں، جو گجرات کے اندر جو اتنا بڑا یہ کسائی تھا مودی، اس نے جو لوگوں کو کاٹا، اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں. آج بڑی یہ ہم نہیں کہہ رہے، امریکہ میں پابندی لگی ہوئی تھی مودی صاحب. اچھا سب نے پسند، پڑھے لکھے ترین لوگوں نے، وہاں کے انٹلیکچوئلز نے پسند کیا، اور کچھ لوگ جو ہیں جو ہمارے کمنٹس میں آ ہی جائے گا، پھر پتہ چل جائے گا جو لوگ اس چیز کو مانتے ہیں. میکسیمم لوگوں کو کنونس ہوا، اور اندر سے ان لوگوں کا ہندو باہر نکلا ہے اور انہوں نے مودی کو پسند کیا ہے. یہ بات ایک ریئلٹی آپ مان لیں کہ پاکستان میں جب سے عمران خان نے ایک ریجڈ مسلمان کی بات شروع کی ہے، ایک ریجڈ نان سیکولر مسلم کی بات شروع کی ہے، اس نے پردے والے، اس نے یعنی جو عورتیں نقاب نہیں لیتی اور ماڈرن عورتیں، ان کے اوپر کرٹیسزم شروع کی ہے. نقاب والی عورتوں کو اس نے بتایا کہ یہ دس از دا اسٹیچر آف اے مسلم وومن. تو اس نے جب سے یہ باتیں شروع کی ہیں تو اس کی پاپولیرٹی بڑھی ہے. اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر مودی نے جب سے ہندوتا شروع کیا، دبا کے شروع کیے، اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 90%. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے یہ جو ریجن ہے، یہاں پہ ریلیجس جو ہے سوچ جو ہے، چاہے وہ ہندو ریلیجن ہے چاہے مسلمان ہے، انہی کی طاقت ہے. یہاں پر مسلمان، وہاں پہ ہندو، یہ سادہ سی تفریق. تو یہ ہے صورتحال. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پہ ایک تبصرہ فرما رہے تھے، بہت سارے لوگوں نے ہندوستان سے تبصرہ کیا ہے کہ پاکستان کا آئیڈینٹی کرائسس یہ ہے کہ وہ اپنی ہندو جینیالوجی ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پہ ان کا خیال یہ ہے کہ ساری آبادی جو ہے مسلمانوں کی وہ ہندو سے کنورٹ ہو کے تو وہ مسلمان ہو گئی تھی. تو اور جب تک وہ اپنی ہندو جینیالوجی اور ہندو سویلائزیشن، نہ کہ ریجنل ہندوستانی سویلائزیشن، ہندو سویلائزیشن سے اپنا تعلق جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے، ان کا کچھ نہیں. تو یہ بھی بتا دیتے ہیں سر، یہ جو عرب کے اندر جو ہے وہ جو اصل عرب جہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہاں سے تو ابراہم سے شروع ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہومورابی کا ایک تھا سویلائزیشن، وہاں سے 4000 پہلے کی سویلائزیشن تھی. 1500 تک جو ہے وہ سارے معاملات دیکھیں آپ کو، تو آپ کا جو سعودی، آپ کا جو مکہ معظمہ تھا، وہ تو آپ کے جتنے دیوی دیوتا ہیں ان سب کو توڑتا تھا. جتنا عرب کے اندر یہ جو صنم پرستی تھی، بت پرستی تھی، اس سے زیادہ تو ہندوؤں میں بھی آج تک نہیں ہوگی. جتنی جو سپرسٹیشیس باتیں تھی، یہ بلی کا کاٹ جانا، کالی بلی کا رستہ کاٹ جانا، چاند کو گرل لگ جانا، اس کی وجہ سے عذاب آ جانے. تو ہاں تو یہ سپرسٹیشنز کا جو یہ سپر بے شمار سر، اس میں ایک نہیں. اچھا پھر اس میں جو آپ کے سملیرٹیز اور وہ جو ہمارے میں بھی ابھی تک دقت ہے اور ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ اسی آپ کی جینیالوجی کی وجہ سے تو ہیں. ہم ایک ساتھ آپ کے رہے تو ہمارے وہ پرابلمز ابھی تک ختم نہیں ہو رہے. ہمیں وہ جو ہندو کلچر کے اندر سے جو چیزیں ہمیں مستعار ہم نے لی ہیں وہ ہمارے لیے ایک پرابلمٹک چیز ہے. یہی اب میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ اسلام کا تعلق سعودیہ سے بھی نہیں ہے، اسلام کا تعلق عرب کلچر سے بھی نہیں ہے، اسلام کا تعلق عربوں سے بھی نہیں ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ان کا ریشم و اطلس پہننا، وہاں پہ دشمنی، اور وہاں پہ میرے آقا نے تو بردباری سکھائی. ہندا بن حالہ نے ان کے سگے چچا کا دل کاٹ کے کھایا، اس کو پکایا اور وہ ایک کلیجہ کھایا. اور اس طریقے کے معاملات حضرت حمزہ کا، ہاں حضرت حمزہ کا. اور یہاں پر حضور نے صرف امن امن اور امن
اور یہ جو تھی یہی والا آئیڈیا جو آپ گاندھی جی کو پڑھیں, اور گاندھی جی نے کہا کہ اس کائنات کے اندر امن کا پیغام لانے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو گاندھی جی کی یہ فرمان تو پڑھ لو کہ گاندھی جی کا جو گاندھی جی کو تو وہاں پہ گاندھی جی کو تو لیدے ہو رہی ہے وہاں پہ. گاندھی جی کا جو کانسیپٹ آف اہنسا ہے اور جو امن ہے اور جو کو ایگزسٹنس اور پیس اور ہارمنی ہے, یہ ساری کی ساری یہ کہاں چلی گئی؟ یہ تو ختم ہو گئی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو کلچر ہمارا عرب کلچر ہے, اس عرب کلچر کے اندر آپ آج بھی عربوں سے ملیں کہ ان کے اندر سے وہی آپ کو خون ریزی ملے گی, آپ کو روڈنس ملے گی, ان کے کلام کے اندر گفتگو کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ کھردرا پن ملے گا, بدتمیزی ملے گی, یا قلب الحمار, یہاں سے وہ بات شروع کرتے ہیں. اور یہ سارا کا سارا اخلاق میرے آقا کریم کا اخلاق نہیں ہے. قرآن مجید کا 75% سارا اخلاق پر مبنی ہے, اور حدیث مبارکہ میں مسلسل سارا حدیث جو ہے حضور کے ہر فرمان کے اندر اخلاق اخلاق اخلاق, نرم گفتگو نرم گفتگو اور نرم گفتگو, اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس کی سپیس دینا, اس کو امن کے ساتھ زندہ رہنا, ہمسایوں کے حقوق, فلانے کے حقوق, یہ ہے سیکولیرٹی. جی اچھا, اسلام میں سیکولر ہے, اسلام از دا موسٹ سیکولر ریلیجن. سیکولر سے مراد یہ ہے کہ دوسرے ریلیجنز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو ان کے اندر کے نہیں, تو یہ مذہب, یہ کون سے مذہب کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس میں تو یہ کلچر, ہندو میتھولوجی کے کلچر کے مطابق ہندوتا کے اوپر یہ کر رہے ہیں, اور اس کے مطابق ان کا مطابق کہ ہم شمشان گھاٹ میں اتار دیے جائیں. ڈاکٹر صاحب, ایک ان کا سوال یہ ہے, ایک مسلمان کا ایک استان قبرستان یا پاکستان, یہ ہمیں قبروں میں گاڑنا چاہتے ہیں, اور یہ بالکل یہ مسلمانوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ہماری آئیڈینٹی اور مسلمانوں کی آئیڈینٹی, اور میں ساری مسلم ہماری یوتھ جو ہے ان کو بتا رہے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم جب یہ کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کلچر سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, ہم پھر مسلمان ہو جاتے ہیں. ہمیں جو کچھ پروردگار نے کہا, پھر جو کچھ ہمیں نظام نے کہا, ہم اس کلچر اور اس رچ کا یہ جو ہیریٹیج اور یہ اور فلاں اور یہ باقی چیزیں, ان سے ہم کٹ جاتے ہیں. ہم بنیاد بناتے ہیں کہ خدا نے کیا, پروردگار نے کیا کہا. اچھا, ایک خدا ہوگا تو ایک بات ہوگی, اگر 75,000 خدا ہوں گے تو کس نے الگ الگ ساروں نے باتیں کرنی ہیں, تو میرا خیال میں الگ الگ عذاب بھی لائے گا, اور الگ الگ عذاب لائے گا تو الگ الگ گناہ, ہر بات کا علیحدہ نتیجہ نکالے گا. اور بلا اچھا اسی طریقے سے جو یہ سارے معاملات چلتے جائیں گے, یہ تو مذہب کی بنیادوں پہ چلتے جائیں گے. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں, جو اگر آپ نے سیکولیرٹی دیکھنی ہے تو پراپر سیکولیرٹی کو اگر فالو کرنا ہے تو چائنا کو فالو کر لو. آپ کا تو چائنا کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, آپ چائنا کو ہاتھ لگائیں, انہوں نے لداخ میں جو ان کا پھینٹا لگایا ہے, اس کے بعد میں جو آپ پورے چائنا کو ذرا ہاتھ لگائیں, آپ کی طبیعت صاف کر دیں گے. وہ نیشنلٹی کے اوپر بنے, وہ نیشنلزم پہ بنے. اب ماؤ نے جب وہاں سے پیور ایتھیسٹ رجیم ڈیولپ کی تھی اور ایتھیسٹ نیشن تیار کی تھی, آج وہاں پر تقریباً پہلے 67%, آج 97% وہاں پر, یعنی آپ یوں سمجھ لیں بدھ مت بھی اتار دی اس نے, سارے نظام اتر گئے. آپ وہاں پر صرف ڈارون کا لا سمجھ آتا ہے, وہ کہتے ہیں سائنٹیفکلی پیدا ہوئے تھے, میٹرلسٹکلی جینا ہے, اور سائنٹیفکلی ہم جو ہے ہماری باڈی ڈیڈ ہو جائے گی اور ہم مر جائیں گے, اور اسی طریقے سے ہمیں کھاد کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. اور اب نیا بھی کانسیپٹ شروع ہو گیا, وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں مختلف آرگنز کو اور پوری باڈی کو زندوں کے کام آ جائے. نہیں وہ بنا دیتے ہیں, اور گھر کے گملوں میں, تاکہ ایک آپ سے انٹریکشن بھی رہے گی, اور گھر کے گملوں میں ہماری جو ہے نا وہ یہ جو ہے پرزرو کرتے ہیں. اس کو پتہ نہیں. اچھا, ایک ان کا اعتراض ایک اور آ رہا ہے یہ یہاں پہ کہ ہم اپنی جو ہے اگر یعنی ان کی سویلائزیشن سے کٹ گئے ہیں تو ایک غصہ پایا جاتا ہے ہندوستان میں اس بات پہ کہ ہم انڈین سویلائزیشن سے کٹ کے ہم اپنی کہیں ویسٹ کے اندر لنک. سویلائزیشن تو ہے نہیں نا پرابلم, یہ بالاجی ٹھاکرے کی سویلائزیشن ہے, ٹھیک, ان کی دوسری سویلائزیشن ہے, پھر کسی اور کی سویلائزیشن ہے, گاندھی جی کی الگ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نہرو صاحب جو تھے, پھر میرے خیال میں یہ سیاست ہے نا, ویسے تو والد وہ مانتے ہیں گاندھی کو, اور گاندھی نہرو کا خاندان, باپو تو آپ گاندھی کو کہتے ہیں اور پھر گاندھی صاحب کو مانتے نہیں ہیں. نہیں, موتی لال نہرو سیکولر ہو رہے ہیں اور گاندھی صاحب جو ہے وہ عین مذہب کو فالو کر رہے ہیں. یہ کون سی سائنس چل رہی ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اندرا گاندھی جو ہے ان کے اندر وہ ایک, اب میں کہنا تو نہیں چاہتا, وہ آپ یہ کلیئر کریں گے کہ بہرحال میں نے تو یہی ہسٹری میں دیکھا ہے,
ایک ان کے جو ہے وہ مسلمان تھے تو دوسرا ان کا جو ہے وہ کس طریقے سے مسلمان میں سے ہی بیٹا پیدا ہوا. سو ابھی پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہندو لڑکیوں کی مسلمانوں سے شادی پہ اتنا شور کیوں مچتا ہے؟ اگر یہ سیکولر ہے تو سونیا گاندھی آ گئی تو پھر تو مذہب تو نہیں آنا چاہیے درمیان میں. ابھی ادھر جو ہے اگر ہندو مذہب بائی نیچر سیکولر ہے جیسے آپ لوگوں تبصرہ فرما رہے ہیں، تو ہندو لڑکیوں کی مسلمانوں سے شادیوں پہ اتنی لے دے. سر آپ کو فلم کے اوپر ہی بتا دیتا ہوں کیونکہ فلم آپ کا سبجیکٹ ہے. وہ جو اورنج رنگ کا جو کلر ہے جو پہنا جاتا ہے وہ اس کے اوپر دیپیکا نے پہن لیا ہے، اور اس کے اوپر پٹھان فلم کے اندر اس نے جو یہ بے شرم رنگ اگر گا ہی دیا ہے تو یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں نے فلم کا بائیکاٹ کر دیا ہے. یہیں سے بتا دیں کہ یہ سیکولر انڈیا ہے. نہیں مجھے تو یہ سیکولر سمجھ نہیں آ رہا. نہیں دیکھیے سر یہ چاہتے تھے نہیں اگر انڈیا سیکولر ہوتا بائی نیچر، اگر ہندوازم بائی نیچر سیکولر ہوتا تو یہ ترنگے کے اندر وہ اپنا ہندو کلر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو وہ ہندو کلر کی نشانی ہے. یہ کوئی سیکولر مطلب وہ اورنج کلر، وہ اورنج پٹی نہ لگاتے آپ اپنے جھنڈے کے اندر. یہ نہیں تھا سینس فرام مطلب ہمیں کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں نا. ادروائز دیکھیں اگر اف اٹ از ناٹ بائی سم لاجک تو اٹ از یور ورڈ اگینسٹ مائن، ڈزنٹ مین اینی تھنگ. قائد اعظم نے یہ بڑی زبردست پلی لے کر ثابت کر دیا تھا کہ جو بات یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہندو ہیں، یہ مان نہیں رہے تھے. اب یہ ہندو اسٹیٹ ہے، یہ ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے. پہلے تو یہ اس کو پٹھان فلم کو جو ہے وہ پوری طریقے سے اوپن کر دیں، اس کے اگینسٹ نہ کریں. اب وہاں کے جو ہے وہاں پہ شاہ رخ خان، سلمان خان اور ان کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹل تھریٹ کے اوپر وہ چل رہے ہیں. وہاں کے مسلمانوں کو آرام سے رہنے نہیں دیتے، یہاں کے مسلمانوں کو توڑ کے وہاں کے ویزے بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جو مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کو گالی دے وہاں پر اس کو ریسپیکٹ فلی وہاں پہ رکھتے بھی ہیں. تو یہ آئیڈیا آپ کا ہے یہ تو مذہب کی بنیاد پہ کیوں کھیل رہے ہیں؟ جو یہاں بیٹھ کے پاکستان کو گالی دے اس کی تو بڑی دنیا بھر میں پذیرائی ہوتی ہے. سو لیٹ بی آنیسٹ، اس طرح کرتے ہیں. تو ہم نے تو آپ کے لیے کرتاس پور یہ سارے ہمارے تو سکھ بھائی ہیں، ہم تو کٹاس راج ہم گئے تھے، وہاں دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ اٹ از ویری ویل پریزروڈ. آپ دیکھیے آئیے. نیر بھاؤ نیر ویر آکار پورت اجونی سیون گرو پرساد، ہمیں تو یاد ہے بھائی. لاہور میں یہ جین مندر تھا، یہاں پہ وہ کچھ فسادات ہوئے تھے، اس میں جین مندر جو ہے وہ ڈیمولش ہو گیا تھا. ابھی آپ جا کے دیکھ لیجئے وہاں پہ مندر کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا اور پہلے سے بہتر احاطہ، پورا 4 دیواری ایک پوری طور طریقے سے سب چیزیں آپ کی یہاں پہ پرزروڈ اور ریسٹورڈ ہیں. جو کہیں ڈیمیج بھی ہوئی، کسی فساد میں ہوئی، وہ بھی ٹھیک کر دی گئی ہیں. آپ ذرا آ کے یہاں کے حالات دیکھ لیجئے اور اپنے یہاں کے بھی حالات ہمیں دکھوا دیجئے. تو پھر یہ باتیں آپ کو کہ آپ یہاں پہ اسکرٹ والی گوریاں جیسے ہم کسی نہ کسی طریقے سے بادشاہی مسجد میں لے گئے تھے، ان کو کہا کہ چلو کپڑا باندھ دو اس طرح سا. لیکن وہاں پہ جو ان کے جو ادھر ہے یہ ہماری جو یہ شاہی مسجد کے ساتھ وہ جو گردوارہ ہے، گردوارے میں انہوں نے صاف کہا کہ نہیں جا سکتے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی گوری واپس. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کبھی آپ کی کسی کسی مذہبی جگہ پہ کبھی کوئی وائلیشن. مزے کی بات ہے کہ ہماری مسجد میں ڈیانا بھی آئی، ہم نے شلوار قمیض زبردستی نہیں پہنایا بلکہ اسکرٹ کے ساتھ اپنے ٹاول لپیٹ کے ہم نے جانے دیا. ہم نے کہا چلو مسجد ہے. ہمارا اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ بالکل نہیں. ہمارا اسلام اسکرٹ سے نہیں ٹوٹتا. ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک رنگ یعنی اورنج رنگ سے نہیں ٹوٹتا، نہ وائٹ رنگ سے ٹوٹتا ہے. ہمارا اسلام بہت مضبوط ہے. جو سامنے اسٹیچوز بھی یہ اسٹیچو پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں اس کی پوجا شروع کر دوں گا. میرا وحدت توحید جو ہے وہ ہماری بڑی کامل توحید ہے اور ہماری توحید ہمیں سیکولیرٹی سکھاتی ہے. میں سیکولر کا مطلب زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ایتھیکل گراؤنڈز کے اوپر جینا اور ایک دوسرے کو یعنی جیو اور جینے دو کی پالیسی کو سیکولرزم کہتے ہیں. مجھے آپ صرف سادہ یعنی آپس کے تعلقات میں مذہب کو نہ لے کے آنا. جیو اور جینے دو کی پالیسی پر کیا یہ انڈیا قائم ہے؟ نو. نہیں، پہلے دن سے قائم نہیں ہے. نو، بالکل قائم نہیں ہے. دیکھیے جب ہندوستان تقسیم ہوا تو ہندوستان یعنی انڈیا جہاں آپ لوگ رہتے ہیں اور جو پاکستان جہاں ہم رہتے ہیں، آپ ہم سے سائز میں بہت بڑے تھے، آپ کے پاس بہت بڑے وسائل تھے، آپ کے پاس سب کچھ تھا.
یہاں تو جو حالات تھے وہ بھی ہم جانتے ہیں, آپ کی کتاب اچھا، آپ کیونکہ بھی ہم یہاں جانتے پہ بحث کرنے ہیں, بیٹھے تو نہیں ہیں نا ہم سر. بحث نہیں کر رہے, ہم تو آپ کو آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا, ہم اس کا جواب یہاں ہم پہ اس بھی کو صرف زیادہ اپنا بتایا نہیں تھا, ہم یہ دیکھیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پہ حالات تھے, بڑے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بڑا پن دکھائے. جب آپ بڑے لوگ جو ہیں وہ چھوٹا پن دکھائیں گے یہاں پہ تو جب پھر حالات وہ ہوں گے جو آج ہو گئے. یہ ڈسکس ہوا تھا نا جب کیبنٹ مشن پلان, اور جناح صاحب جو ہیں وہ ان کی بات ہم شروع کریں گے نا, اور اس کے بعد وہ ہم اس کے اوپر جب ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں آ گئے, اس پہ ہم ایک اور دن ڈیٹیل میں جائیں گے. ان کو نکلنے کی جگہ اس لیے نہیں ملے گی سر, یہ سارے کی ساری انالیسس. ہاں تو وہاں پہ کون تھے؟ ولبھ بھائی پٹیل تھے جنہوں نے وہ سیبوٹاج کیا تھا سارا. یہ قوم جو ہے نا, ہمارے چند غدار لوگ ہیں, جیسے طارق فتح ہو گئے, اور پاکستان میں بھی ہم نے حامد میر جیسے لوگ رکھے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پھر مجیب الرحمان کی سٹوری ڈال کر کے جو ہے نا وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ پاکستان کو بالکل خدا نخواستہ ڈیمولش بھی کر دیں گے. پوری دنیا کے اندر جو ایجپٹ کے اندر آپ نے تباہ کیا, آپ نے سعودیوں سے جو ہے وہ مصر تباہ کروایا, آپ نے ایرانیوں سے جو ہے وہ عراق تباہ کروا دیا, آپ مسلمانوں سے مسلمانوں کو مرواتے بھی رہیں گے, مسلمان پھر اپنی میجورٹی مطلب آپ پاکستان کو ری نیم کر کے کچھ اور کر دیں, بٹ اس کی جیوگرافیکل ایگزسٹنس یہاں رہنے والے وہ کیسے سب چینج پھیلتے جائیں گے سر. ہم اس دنیا کے اندر پھیل چکے ہیں. ہم کرسچینٹی کے بعد ہم سیکنڈ بگیسٹ جو ہے نا وہ ان پاپولیشن بن چکے ہیں. سو آپ پاپولیشن کے مطابق اب چلتے جائیں. یہ لڑائی اگر اس طریقے سے چلتی رہے گی تو پھر آپ کلیش آف سویلائزیشن کی جو ان کا آئیڈیا تھا اس پر چل رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ علاقار بن گئے. اگر یہ اس طریقے سے, اگر یہ RSS کے بنیاد پر نہ ہوتے, یہ کلیش آف سویلائزیشن کا جو تھیوری تھی اس کے علاقار بنے نا. ریکویسٹ یہ کروں گا کہ یہ چاہیے ان کو کہ راہل گاندھی کا ساتھ دیں. راہل گاندھی صاحب جو ہیں وہ بھی بیک سٹیپ ہو کر کے ان کو جو ہے نا وہ زبردستی ہندو نہ بنایا جائے. اچھا خاصا خوبصورت آدمی ہے, بلا وجہ اس کا باندر نہ بنائے, اور اس کو جو ہے وہ اگر اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر لے کر آئیں تاکہ ہم ٹریڈ کر سکیں, معیشت کی بنیاد کے اوپر بات کریں گے. آپ بہت بڑی مارکیٹ ہے, ہم چھوٹی مارکیٹ ہے, ہم آپ کے پاس بیچیں گے, آپ ہمارے پاس چیزیں بیچیں. آپ ہمیں نقصان پہنچانے کے بجائے فرینڈز ود بینیفٹ بن جاتے ہیں. اور یہ اچھا آئیڈیا ہے, اور اس کے جو ہے وہ ہمیشہ آن دا بیسس آف اکانومی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ اب مذہبی بنیادوں کے اوپر لڑائیاں ختم کرتے ہیں, اور اکنامکس کی بنیادوں پہ اگر جرمنی اور فرانس آپس میں ایک ہو سکتے ہیں, وائی ناٹ انڈیا اینڈ پاکستان. ایک نہ بھی ہو, مطلب یہ ہے کہ اچھا رہ لے بھائی, ساتھ اپنا رکھیں, بارڈر کھولیں, آپ کا جو ہے وہ ہم آلو پیاز تو لے ہی رہے. تو ہم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم انڈیا کو واگا بارڈر سے ایک ان کے لیے اسپیشل ہائی وے دے دیں ٹورڈز کابل, اگر یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ ول دیٹ بی یہ ہمارے لیے کیونکہ بڑے بھائی ہیں نا, بڑا سارا علاقہ تو انہی کے پاس ہے. ہمیں تو کچے بارڈر دے دیے, ہمیں تو بارڈر ایسے دے دیے کہ اس کے اوپر ہمیں صرف فوج بٹھانی پڑے گی, اور کیا کریں. تو آپ ذرا سے چھوڑتے تو اب سیاچن میں بھی پہنچ جاتے ہیں. سو اب سیاچن کے اندر سردیوں میں بھی ہمیں بندہ بٹھانے پڑ رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری فوج تو رہے گی بھائی, اور سیدھی بات یہ کہ اگر آپ لوگوں نے تعلقات پاس کر یا برداشت کر والی یہ سیکولرٹی کے لیے سٹارٹ وہ کریں. ہمارے تو مشرف صاحب تو اٹھ کے آ کے جو ہے وہ آپ کے واجپئی صاحب سے ہاتھ ملا گئے تھے, تو آج تک ان کا ہاتھ, وہ اچھے آدمی تھے واجپئی صاحب. واجپئی صاحب تو اچھے آدمی تھے, ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں. تو ہمارے مشرف صاحب بھی بہت اچھے آدمی تھے. تو انہوں نے ہندوستان میں بیٹھ کے آپ کے جو فاروق صاحب تھے ان کو بڑے اچھے سے جواب دیا تھا. آپ یہ کریں, اور قصوری صاحب گئے تھے ان کے ساتھ, اور ایک فارمولا ڈسکس ہوا تھا. آپ اچھے سٹیپ اٹھائیں, آپ سیکولرٹی کی طرف چلیں, ہم آپ کو بتا دیں گے. لیکن جو آپ نے ہمارے سامنے, جو ہمارے اندر جو ہے وہ جو ایجنٹس آپ نے رکھے ہیں, را کے ایجنٹس. ابھی پرابلم ایک امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں. جو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ, اور اسی طریقے سے ہندوستان کے ساتھ اچھی باتیں تب ہوں گی جب ہندوستان بھی اچھی باتیں کرے. تو یہ سارے کے سارے میٹرز جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ ہماری دوستی آن دا بیسس آف اکنامکس ہونی چاہیے, وہ ہم کر سکتے ہیں. اور دوستی نہ بھی ہو تو صرف اکنامکس کے اندر, یہ اس طرح آپ یہ دیکھیں سر,
چائنا کے اندر ایک سسٹم تھا کہ چائنا جو وہ رات وہ 4-5 بجے قریب وہ نشہ شروع کر دیتے ہیں، یعنی پینا پلانا. اچھا تو وہ گالیاں رات کو جو ہے وہ سارے کے سارے انڈینس کو دیتے تھے اور صبح سب سے زیادہ ٹریڈ انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا ویری گڈ. یہ بھی اچھا چائنا آئیڈیا. زبردست ٹریڈ کر رہا ہے. یہی طریقہ کار آپ کر لیں. آپ رات ہمیں گالیاں دے لیا کریں، صبح ہم سے ٹریڈ کر لیا کریں. ٹھیک ہے. سو ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان معاملات کے ساتھ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو اور انٹلیکچوئل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پراسپر ہوں گے اس آئیڈیا سے، یہ نہیں ہوں گے اور کبھی بھی نہیں ہو سکتے. یہ سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے. سیکولر طریقہ کار مینرزم کا طریقہ کار ہے. یہ سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ہندو اسٹیٹ ہے. یہ مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں اور یہ مذہبی جنونیت کا شکار ہیں اور یہ انڈیا کو سمجھ لینا چاہیے. اور جو انٹلیکچوئلز ہیں وہاں کے یہ RSS کے خلاف ان کو موومنٹ چلانی چاہیے کہ آپ جو ہے ایک فاشسٹ. آپ ایک اکانومسٹ ہیں، مجھے ایک بات سمجھائیے. مجھے ایسا کبھی کبھی فیل ہوتا ہے، میں اس پہ رائے نہیں قائم کر رہا ہوں، مجھے ایک فیلنگ آتی ہے کہ اسلام سے پرابلم کیا ہے. ایک خدا کو ماننے سے تو پرابلم کسی کو نہیں ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ اسلام اپنا دخل اندازی کرتا ہے معاشی نظام میں اور معاشرتی نظام میں، تکلیف وہاں سے شروع ہوتی ہے. از دیٹ ٹرو؟ یعنی کہ اسلام نے کہا کہ جی آپ سود پہ لین دین نہ کریں. تو اگر ہم اس طرف جاتے ہیں یا ہمارا معاشرتی نظام ہے اس میں وہ انسسٹ کرتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر کہ جی آپ مطلب یہ کہ آؤٹ آف ویڈ لاک سیکس نہیں کر سکتے، ایسے لیٹ ڈاؤن رولز ہیں، سوشل رولز ہیں. یہ تو ویسٹ بھی مان گیا نا. تو ویسٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو بچہ پیدا کرنا ہے تو ظاہر ہے. اور انسٹیٹیوشن آف میرج کا ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں جو کہ بہت سالڈ ہے. اس کے ساتھ ایک معاشی نظام کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہاؤ اٹ شوڈ بی آپریٹیڈ. کانسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہونے پائے، ایسی چیزیں. امیر ہونے سے نہیں برا مناتا اسلام، بالکل نہیں. امیر اور غریب ہونے سے نہیں مناتا، لیکن کانسنٹریشن آف ویلتھ. پرسائسلی بتا دوں کہ ہم کسی بھی طور پہ جو ہے وہ کمیونزم کے ساتھ تو تھے ہی نہیں، اور ہم کافی حد تک جو ہے وہ کیپٹلسٹک ماڈل جو کہ بیہیو کرتا ہے، رuthless کیپٹلزم نہیں، مور ٹوورڈز دا کیپٹلسٹک ماڈل. یہ جو درمیان میں کئی لوگ مسلمانوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں 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 ہم کچھ تو حصہ کمیونزم کا رکھتے ہیں اور کچھ کیپٹلزم کا رکھتے ہیں. ایسے نانسنس ہمیں نہ بتائیں اور ہماری معاشرتی علوم بھی خراب نہ کریں. ٹھیک ہے جی، آپ کی معاشرتی علوم آپ کے ساتھ ہے. وی آر مور ٹوورڈز کیپٹلزم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پیسہ تھا اور وہ جتنا خرچ کرتے تھے اور آ جاتا تھا. حضور نے فرمایا یہ بڑھنے سے بڑھتا ہے، بانٹنے سے بڑھتا ہے، بانٹنے سے بڑھتا ہے، بڑھنے سے اور بڑھتا ہے. پیسہ پیسہ بناتا ہے. اور یہ سادہ سا اصول ہے، منی میکس منی. یہ امریکہ کے اندر مایا کھینچے مایا کو کر کر لمبے ہاتھ، کر کر لمبے ہاتھ. تو یہ اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. ہم اسی ماڈل کی طرف جانے چاہتے ہیں اور اسلام جو ہے وہ پیسہ کمانے سے تو آپ کو منع نہیں کرتا. سود جو ہے سر، اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ٹوٹل ڈویژن اسلام کے ڈاؤن فال کی صرف اور صرف یہ ہوئی کہ جو جوز کا ایک نظام تھا، اور جوز آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ فوجیں بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو تھوڑے سے 2.5% ٹوٹل ہیں. ان کا سارا نظام مالیاتی نظام ہے اور وہ سود کا نظام، یعنی IMF، ورلڈ بینک، WTO، ان کے تحت انہوں نے ڈیٹ ٹریپ پیدا کر لیے. اب سارے کی ساری دنیا ان ہندوؤں سمیت، ہندو اسٹیٹ کی ہندوؤں سے مراد ہندو اسٹیٹ اور پورے کے پوری OIC اور مسلمان اس ڈیٹ ٹریپ کا حصہ ہیں بھائی. تو یہ سمجھ لیں کہ ہم ادھر ہندو مسلمان لڑتے رہیں گے، جوس جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ان کو نہ باؤنڈری لینی، ان کو شاید پاکستان لینا ہوگا، ان کو کشمیر چاہیے ہوگا. ہندو جوس جو ہیں ان کو کوئی بھی چیز نہیں لینی، ان کو جیروسلم بھی نہیں لینا. بائی دی وے باپ نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ، ان کو کچھ بھی نہیں لینا. ان کے مالیاتی ادارے کنٹرول میں، ان کے IMF ہاتھ میں، ان کا ورلڈ بینک ہاتھ میں، تمام مالیاتی ادارے ان کے، پوری دنیا کے تمام مالیاتی ادارے ان کے، ملٹی نیشنل کمپنیز ان کی. آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس وہ جوز آپ کے اوپر کر رہے ہیں. اور کل کو جو ہے ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں، ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن کے اندر کل کو ان کو جو ہے
وہ ایک نیا بدماش کھڑا کرنا ہوگا تو آپ کو انڈیا کو بھی کھڑا کر دیں گے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ سیکولر لوگ ترقی کرتے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر آپ چائنا کو مار نہیں سکتے, چنانچہ چائنا آپ کو کھا جائے. پاکستان میں ایک طبقہ تھا جو سیکولرزم کو بہت ٹارگٹ کرتا تھا, یہاں ایک گالی کے طور پر ٹریٹ کیا گیا سیکولرزم, وہ کیا قصہ تھا؟ سر کیونکہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ اسلام از دا موسٹ سیکولر تھنگ. یعنی ہمارے مذہب کے اندر جو ہے وہ انتہا پسندی ہے ہی نہیں. ہمارے مذہب کے اندر, ہمارے اسلام کے اندر جو ہے وہ دیکھیں, جب اللہ کی بات آئے کہ ہم اللہ کے معاملے کے اندر اور رسول اللہ کے معاملے کے اندر بہت زیادہ ٹچی ہیں, اور اس کے اندر ہمارا ٹوٹل اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. ہمارے حضور کو کچھ بھی چھیڑو کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ہم آپ کا اڑا کے رکھ دیں گے. ہمیں صرف اور صرف لکڑیوں سے لڑنا پڑا تو وہ تلواریں بنے یا جو مرضی بنے, پھر ہم آپ کو اس بارے میں بالکل اطیع اللہ و اطیع الرسول, اس کے اوپر ہمارا فائنل سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ سیکولیرٹی جو ہے, یہ آپ یہ جان لیجیے یہ نو گو ایریا ہے. یہ جو موسٹ سیکولر جو ہے وہ ہم مسلمان ہیں. میرے آقا کریم نے یہودی کو جو ہے وہ, ایک آدمی یہودی تھا, وہ آیا تھا, اس نے کہا کہ دودھ کا پیالہ پلاؤ, بکری دو کے پلا دی. انہوں نے کہا کدھر ملنے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا محمد سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا 7 دفعہ, انہوں نے کہا بھی آپ نہیں کہتے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے پیالہ بھی توڑا, اس نے کہا کہ حالانکہ اس کا پیٹ نہیں بھرا. بہرحال اس نے گیا, جب حضور علیہ السلام کے سامنے آیا, اس نے کہا بھائی مل کے آیا ہوں تو یہ معاملہ ہے. اس نے کہا لیکن ایک بات بتاؤ, کیا اخلاق تھا اس شخص کا جس کے گھر میں 7 جو ہے نا وہ پیالے دودھ کے پیے, 8ویں میں اس کی بکریاں ختم ہو گئی, دودھ ان کے تھنوں میں ختم ہو گیا, لیکن کیا اخلاق ہے. اگر وہ رسول اللہ ہوتا اور وہ اگر محمد ہوتا تو میں اسی وقت قدموں میں گر کے جو ہے نا اسلام قبول کر لیتا. تو یہ ایسا اخلاق تھا. حضور کی پیشنس دیکھیں گے, وہی نہیں, جب انہوں نے چہرہ دکھایا تو وہی تھے. تو انہوں نے کہا کہ بس اب اور ایمان کیسے لاؤں, اتنی پیشنس. تو ہمارے اسلام میں پیشنس ہے, ہمارے اندر ایکسٹریمزم بالکل نہیں ہے. ہم آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے نہیں ہیں, ہم ہر کسی کو اس کے حال پر چھوڑنے والے ہیں. اور نظام جو ہے وہ یہ جو ایکسٹریمسٹ اسلام, آپ ابھی تک پاکستان میں رائج اسلام کو مان لیں تو مناسب ہے, نہیں تو ان کو اگر اسامہ بن لادن کا اسلام مل گیا جو ہمارا اسلام نہیں ہے, with a clear understanding, سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ امپورٹنٹ بات ہے. نہیں پتا کہ یہ جو سعودی اسلام اگر ان کے نرقے میں لگ گیا, اور عبد الوہاب نجدی کا اسلام جو ہے, جو کہ غلط اسلام اس کے پاس ہے, تو وہ اگر ان کے ہتھے چڑھ گئے اور ہندوؤں کے ہتھے وہ آ گئے, تو یہ تو آپ بڑی پینگیں بڑھا رہے ہیں. نہیں ابھی تک تو نہیں, ابھی تک وہ پیسہ لے رہے ہیں, انہی کے پیسوں سے میزائل لے کے انہی کو ماریں گے. چلیں جی, آل دا بیسٹ. یہ انہی کے لوگ ہیں, ہم وہ مسلمان نہیں ہیں. ہم we the Muslims are the most secular. ایسا ہے جی. جسونت سنگھ صاحب کی کتاب ہے جنا انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس, اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 18ویں صدی میں یہاں پہ یورپینز آ گئے ہندوستان میں, تو اس کو انویژن آف کرسچینٹی نہیں کہا گیا. جب یہاں پہ بابر نے آ کے مسلمانوں کی سلطنت بنائی تو اس کو ہندو یعنی آپ کی انڈین ہسٹوریوگرافی میں اس کو انویژن آف اسلام لکھا جاتا ہے. اس پہ سوچیے گا ایسا کیوں. خدا حافظ.